بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المكين، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم دائما أبدا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز و محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں، عزیز القدر میرے دوستوں، ذی وقار ذی احتشام علماء اکرام، سادات اعظام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الشعراء 25واں پارہ کی 23 نمبر آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خلاق عالم جل مجد الکریم اس آیہ برکہ میں ارشاد ذیشان فرماتے ہیں: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالی جل مجد الکریم۔ ذلك الذي، یہ وہ چیز ہے کہ یبشر اللہ عبادہ، کہ جس کی خوشخبری سناتا ہے رب کائنات جل وعلا اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، ان بندوں کو جو ایمان لے کے آئے ہیں، جن کی گردن میں رب کائنات کے محبوب مکرم کی غلامی کا پٹا ہے، وعاملوا الصالحات، اور جو نیکوکار ہیں۔ کل، اے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ان غلاموں میں اعلان فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تمہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، یہ جن نعمتوں کی عطا کا تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے،
خلاق عالم جل وعلا نے جو بیش بہا نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ان پر میں تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ میرے وسیلہ جلیلہ سے، میرے ساتھ تمہارے اس تعلق کی وجہ سے خلاق عالم کا جتنا کرم تم پہ ہوا، جس قدر خالق کائنات تم پر احسان فرمائے، لا اسألکم علیہ اجرا، ان پر میں تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت کی محبت کے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، یاد رکھنا جو آدمی کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں مزید اضافہ فرما دیں گے، ان کے درجات کو مزید بلند فرما دیں گے کہ ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والا ہے، نیکی کی قدر بھی فرمانے والا ہے۔ آیا برکہ کی ابتدا میں آپ نے یہ سنا کہ خلاق عالم کا ارشاد شان ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ وہ خوشخبری ہے جو رب کائنات اپنے بندوں کو سناتا ہے۔ کون سی خوشخبری ہے؟ پچھلی آیت برکہ میں رب کائنات کا یہ ارشاد ذیشان ہے، ترن ظالمین، اے محبوب مکرم یا اے قرآن کریم کے قاری تو دیکھے گا، تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تو دیکھے گا قیامت کے دن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جنہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، شرک کیا، گناہ کمائے، رب کائنات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب مکرم کی نافرمانی کی۔ اے سننے والے تو دیکھے گا، تر الظالمین، تو ظالموں کو دیکھے گا، یہ محبوب مکرم علیہ السلام آپ ملاحظہ فرمائیں گے ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، لرزہ بر اندام ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ان کی حالت غیر ہوگی، ان کے دل اچھر کر حلق میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ کن لوگوں کے؟ جنہوں نے ظلم کیا، مما کسبوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کسبوں کی وجہ سے، یعنی جب فرمایا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی اس کتاب کو، نام اعمال کو پڑھ لے، تیری زندگی بھر کی کرتوتوں کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ جب نام اعمال سے تھمایا جائے گا اور وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھے گا اور چلا کے کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، میری زندگی کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ ایسا نہیں مگر سارے کا سارے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر وہ آدمی پریشان ہوگا، وہ کافر مرد ہو یا عورت، نہایت پریشانی کے عالم میں لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، ان کو اپنی کرتوتوں کا صلہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ لرزہ بر اندام ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، لیکن ان کا یہ ڈرنا، ان کا کانپنا، ان کا شور و گل مچانا ان کو فائدہ نہ دے گا، بلکہ ان کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، جو رب کائنات جل وعلا کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا اور تسلیم کیا، رسول مرشم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں سجایا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، محض ایمان لے کے نہیں آئے بلکہ اعمال صالح بھی ان کی عادت تھی، وہ نیکیاں بھی کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہوں گے۔ رب کائنات کی رحمت و عنایت سے
وہ بارابر ہو رہے ہوں گے، خلاق عالم جل وعلا کی شان بے نیازی سے وہ مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ رب کائنات فرماتا لہم ما یشاؤون، جنت پہ ان کو ہر وہ چیز دے دی جائے گی جس کی وہ طلب کریں گے، جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا۔ ایک طرف کافروں کی حالت ہے کہ ان کو رب کائنات جل وعلا قیامت کے دن شدید ترین پریشانی سے دو چار فرما دے گا، بہت بڑی پریشانی ان کے لیے ہوگی۔ ایک تو ان کو یہ مصیبت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کی یہ پریشانی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ دنیا میں جس طرح انسان خدا نخواستہ جرم کرے تو پھر اللہ تعالی جل وعلا اس پہ رحمت فرمائے تو اپنے گناہ پہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے حیا محسوس ہوتا ہے میں نے جرم یہ کیوں کیا۔ رب کائنات کی عنایات بے پایا ایک طرف اسے نظر آتی ہیں، میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، اگر میرا اللہ مجھے یہ نعمتیں ہاتھ پاؤں کی نعمت عطا نہ فرماتا، آنکھوں کی زبان کی قوت گویائی اور شنوائی کی نعمتیں نہ عطا فرماتا، میرے ہاتھ پاؤں لے جاتا، زندگی کا چراغ گل کر دیتا، تو میں اپنے رب کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ اس سے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا لیکن میں بے وقوف نے اس کی نافرمانی کی، اپنی کوتاہی پر وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو رب کریم کی شان کریمی اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتی ہے، اس کے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ گویا دنیا میں کسی مسلمان کا اپنے گناہ پہ پریشان ہو جانا، اپنے گناہ پہ ندامت کے آنسو بہانا، اس کے لیے سبب مغفرت بن جاتا ہے، رب کی رحمت کے حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کافر کا پریشان ہونا بے فائدہ ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، بلکہ اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، پھر اس کو اٹھا کر اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس جہنم سے وہ ڈرتا تھا۔ لیکن ایمان والی کی حالت کیا ہوگی؟ خلاق عالم اس کے فرق ناز پر جنت میں کا عز و عظمت کا تاج سجا دے گا، اس کو جنت کا لباس بے تن کروایا جائے گا، اور اس کو جنت کے باغات میں داخل فرما دیا جائے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم ما بکری فرماتے ہیں فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون، میں اللہ ان کو ہر وہ چیز عطا کر دوں گا، یعنی ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو بھی وہ چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ خلاق عالم جل وعلا یہ تو مانگنا ہے نا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں اشتہا پیدا ہوگی، جو تمنا پیدا ہوگی، ابھی تمہاری زبان پہ تمنا کے الفاظ و کلمات آئیں گے نہیں، میں اللہ پہلے وہ عطا فرما دوں گا۔ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، تو ابھی اپنی زبان سے تم نے کلمات ادا نہ کی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي مِنْ أَنفُسِكُمْ، جو تمہاری جانوں میں، تمہارے نفسوں میں جو خواہش پیدا ہوگی، میں اللہ وہ بھی تم کو عطا فرما دوں گا۔ اشار فرماتے ہیں ان کے لیے وہ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے، عند ربہم، سبحان اللہ، ان کے رب کے حضور۔ بڑا ہی پیارا انداز تخاطب ہے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب علیہ السلام ان کو بتا دو کہ ان کے رب کے پاس، سبحان اللہ، وہ رب کن کا ہے؟ ان کا رب ہے، اللہ بھی ان کا، جنت بھی ان کی، اللہ کی جنت ہے نا۔ جس طرح کہا جائے کہ تو جا رہا ہے اپنے عزیزوں کے پاس، اب تجھے فکر کاہے کی کہ جہاں تو جا رہا ہے وہ تو اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل بکری فرماتے ہیں ان کے لیے، یہ نہیں فرمایا میرے پاس، نہیں، یہ بھی فرما سکتا تھا نا کہ وہ لوگ جن کو رب کائنات جل وعلا نے یہ نعمت عطا فرمائی، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے، عندی، میرے پاس ہوگا۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہوگا، بلکہ فرمایا یہ سب کچھ ان کے رب کے پاس ہوگا۔ یعنی کتنا پیارا انداز ہے
یہ نہیں فرما سکتا تھا، ہے حقیقت ہے وہ رب کے پاس ہوگا نا، یہ فرما سکتا تھا وہ ساری چیزیں جو وہ چاہیں گے وہ میرے پاس ہیں، لیکن اپنا تعارف کس انداز سے کروایا؟ وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں گا، ان کو بتا دو تمہارے رب کے پاس سب کچھ ہے، ساری نعمتوں کا مالک تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب، تم اس کے بندے۔ اعلی حضرت بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ محبوب اور محب جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہ محب کا ہے۔ میرے آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم تو ہیں ہی اللہ کے محبوب نا، میرے نبی کے صدقہ سے رب کائنات نے میرے نبی کی امت کو بھی محبوب بنا لیا۔ ان کو بتا دو کہ تمہارے رب کے پاس ہر وہ شے ہوگی جس کی بھی تم تمنا کرو گے، جنت بھی تمہارے رب کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بات میں تو مالک ہی کہوں گا، تو جنت میرے نبی کی بھی ہے نا، کہ جنت کے ایک ایک پتے پر، ایک ایک درخت کے پھول پر، ایک ایک پھل پر، پھولوں کی ہر ہر پتی پر، ہر ہر دریچے کھڑکی روشن دان دروازے پر علامہ سیوطی نے طویل حدیث بار کا نقل فرمائی، حتیٰ کہ جنت کے حور و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں، ان کی پیشانیوں پر، ان کے سینوں پر ہر جگہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کس کی امتی ہیں؟ جی کس کی امتی ہیں؟ رسول مشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنت اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، تو پھر کہنے کو جی چاہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ پھر یہ کہنے کو جی چاہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب کائنات ارشاد ذیشان فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو بھی وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے دربار مقدس میں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا وہ فضل کبیر ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا کرم ہے جو رب کائنات اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے گا۔ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے محبوب جو میں اپنے بندوں کو سنا رہا ہوں۔ جس خوشخبری کا بھی آپ نے ذکر سنا نا کہ کافر کو جہنم کی آگ کے سپرد کیا جائے گا، ایمان والے کے سر پر عزت و عظمت کا تاج سجایا جائے گا، کافر کو ذیل و رسوا کیا جائے گا، ایمان والوں کو رب کائنات جل وعلا عزت و عظمت عطا فرمائے گا، وہ کافر جہنم کی آگ میں جلے گا، ایمان والے کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، کافر کی کوئی تمنا پورا نہیں ہوگی، ایمان والے کے دل میں خواہش پیدا ہوتے ہی پوری کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو میرا فضل کبیر ہے، اور یہی وہ خوشخبری ہے محبوب مکرم جو میں تیرے غلاموں کو سنا رہا ہوں، اپنے بندوں کو سنا رہا ہوں۔ دنیا میں تم کافر کو اگر دیکھتے ہو کہ وہ زیب و زینت والا ہے، اگر تم دیکھتے ہو کر و فر والا ہے، اگر تم دیکھتے ہو اختیارات والا ہے، اگر تم دیکھتے ہو مال و دولت والا ہے، تو اس کی دنیا کو نہ دیکھو، آخرت تو ہے ہی تمہارے لیے، کہ تمہارے نبی کے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے ہے، آخرت تو تمہارے لیے ہے کہ وہ اس کی ملکیت، آخرت میں جنت تمہارے لیے، جہنم کافروں کے لیے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے جو رب کائنات اپنے ان بندوں کو سناتا ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اے محبوب مکرم تیرے غلام بہت خوش ہو گئے ہوں گے یہ سن کر، کیوں بھی خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ خوشی کا اظہار تھا نا ایمان والا، سبحان اللہ، خوشی کا اظہار بھی ایمان والے کا بڑا نرالا ہے جدا تعبیر بے قوم رسول ہاشمی۔
میرے نبی کی جو امت ہے اس کا انداز جدا ہے. اگر ان پہ غم آتا ہے تو پھر بھی رب کائنات کے دربار مقدس پہ اعتراض نہیں کرتے بلکہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. ان کو دھوکہ آتا ہے تو یہ انداز اختیار کرتے ہیں. یک لخت خوشی آتی ہے تو اگر کوئی کافر ہو تو واہ 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 کا شور مچائے گا، اچھلے گا، کودے گا. اور اظہار خوشی کرنا یہ تقاضا فطرت سے ہے. کبھی آپ صبح صبح اپنے گھر میں اگر ڈڑبا، وہ جس کو پنجابی میں کھڈا کہتے ہیں، جس کے اندر مرغیوں کو بند کر رکھا ہوتا ہے، آپ اس ڈڑبے کا دروازہ کھولیں، وہ دیکھیں گے مرغیاں چھلانگے لگا لگا کے باہر نکلیں گی. ان سے اڑا جاتا نہیں، اڑنے کی کوشش کریں گی، اوپر اچھلیں گی. وہ کیا کر رہی ہیں؟ اظہار خوشی کر رہی ہیں. جب ایمان والے کو یک لخت اظہار خوشی کرنا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کے نعرے لگا دیتا ہے، رسول اللہ کے نعرے لگا دیتا ہے. ابھی جو آپ نے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر سن کر یہ نعرے لگائے، یہ کس بات کی دلیل تھی؟ خوشی کی دلیل تھی کہ آپ کو خوشی ہوئی، آپ آپے سے باہر ہوئے اور اس خوشی کا اظہار کس انداز سے کیا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عظمتیں بیان کر کے، اپنے نبی کی شان رسالت کا اظہار کر کے آپ نے اظہار خوشی کیا. رب کائنات گویا فرماتا محبوب تیری یہ باتیں سن کر جو تو میرے بندوں کو سنائے گا یہ خوش ہو جائیں گے نا کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کر فرمایا. پھر ان سے ارشاد فرمائے کل، ان کو فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سب کچھ دے کر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود، اتنی رحمتوں کے باوجود، اتنی کرم نازیوں کے باوجود، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تم اجر دے بھی کیا سکتے ہو؟ پھر نبی تو آقا ہیں، تم امتی ہو. آقا اپنے غلام سے اجر تو نہیں مانگا کرتا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ تو شایان شان ہی نہیں ہے. ایک مل کا مزدور مل کے مالک کو کہے کہ میں تجھے اس کا اجر دوں گا؟ ایک معمولی مزدور مالک کو اجر نہیں دے سکتا. وہ تو میرے نبی ہیں جن کو رب کائنات نے کائنات کا مالک بنایا. اس بات کو اسی طرح سمجھے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ معاذ اللہ کو رب، اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی کو غریب تو نہیں ہے نا، تم سے کوئی قرضہ تو نہیں مانگتا ہے نا، بلکہ کیا ہے کہ اگر تم اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا رب تم اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. اس کا یہ معنی نہیں کہ رب تم سے قرض مانگتا ہے کہ رب نے خرچے کرنا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، الیاذ باللہ کافر ہو جاؤ گے یہ تصور کرتے ہی. وہ تو خود خالق کائنات عطا فرمانے والا ہے، اسے کیا ضرورت ہے تم سے یہ کہے کہ مجھے قرض دو. لیکن اس نے یہ فرما کے کمال مہربانی کا اظہار فرمایا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے، میرے ذمہ قرض یوں سمجھو کہ وہ قرض ہو جائے گا، میں تم کو اس کا صلہ عطا فرماؤں گا. کتنا عطا فرماؤں گا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اپنوں کو دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے نبی کا ارشاد ذیشان ہے اگر تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے ابا کو، اپنے بہن بھائیوں کو اگر رزق حلال کما کے کھلائے گا تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی تجھے اجر دے گا. اپنوں کو کھلاتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا. بَيْنَمَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اللہ فرماتا ان کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، جس کو بویا گیا، جس سے 7 بال یہ نکلی، فی کل
कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाना पड़ा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, एक का 700 बन गया। इसे बेइक्तफा नहीं, अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी इजाफा फरमा देता है, इससे भी इजाफा फरमा देता है। अपनी अनायात बेपाया से नवाजता है। गोया अल्लाह के आलम जल्ला वाला ने फरमाया, मेरी रजा की खातिर जब मेरी राह में खर्च करोगे तो यूं समझो गोया तुम अपने रब को कर्ज दे रहे हो, जो कयामत के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा इजाफा फरमा के अता फरमाएगा। इसी तरह समझिए, महबूब इनको कह दो ये कोई उजरत नहीं है, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, तुम कौन होते हो उजरत देने वाले? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के जिम्मे करम है, वो अता फरमाएगा। तुम कौन होते हो अजर देने वाले? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अलबत्ता मेरे करीबियों से प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। सैयदना सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला से मरवी है जगह, रसूल मुर्शिद रहमतुल्लाह की अहले बैत तहार मुराद है, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद पाक मुराद है, हजूर की नस्ल पाक मुराद है। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला फरमाया, सारे का सारा कबीला बनु हाशिम या कुरैश भी मुराद है। इनका ताल्लुक भी मक्का मुकरमा के अक्सर बरादरियों के साथ था। गोया एहसास जराया गया कि मैं कोई बेगाना तो नहीं हूँ, बाहर से तो नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही से हूँ ना, तो फिर तुम इस कराबतदारी का ख्याल रखो, मेरे गुलामों को बेलवजह तंग ना करो, मेरी राह में रुकावटें खड़ी ना करो। उलमा फरमाते हैं इससे ये भी मुराद है कि अपने कराबादारों से मोहब्बत करो, ये भी मुमकिन है, लेकिन जिस तरह अक्सर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इशारा फरमाया कि खुसूसियत का अमूमियत के साथ ताजदार अरब शफी मज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे के सारे सहाबा और जो भी गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं यहाँ एक सादा सी मिसाल दे के आपको समझाऊंगा। जो शख्स मेरी मां का जाया है, जो शख्स मेरे बाप की पुष्ट से है, वो मेरा क्या बन गया? भाई बन गया। ऐसे हुआ ना, जो खातून मेरी मां के पेट से है, मेरे बाप की पुष्ट से है, वो मेरी क्या बन गई? बहन बन गई। ये एक ताल्लुक है, एक दुनिया का तरीका कार है कि मेरे बाप की औलाद मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं। आपके भी इसी तरह है, मैंने जानबूझ के अपनी मिसाल दी है। आपके भी इसी तरह हैं, जो आपकी मां का बेटा है वो आपका क्या बना जी? जो आपके बाप का बेटा है वो आपका क्या बना? भाई। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी ईमान वालों के इनकी जानों से भी ज्यादा करीब मालिक व मुख्तार हैं, और नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां इनकी माएं हैं। अब सारे ईमान वालों की रूहानी मां कौन बनी? नबी की बीवियां। तो ये आपस में क्या बने? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मेरे नबी फरमाते सारे ईमान वाले भाई भाई हैं। तो फिर क्या करो? आपस में प्यार और मोहब्बत करो, तुम भाई भाई हो, बेगाने तो नहीं हो। आप बखूबी वाकिफ हैं, अगर मैं अपने भाई को कुछ रुपए पैसा दे दूं, खाना खिला दूं, तो कोई तीसरा थर्ड पर्सन, कोई तीसरा शख्स मेरे इस अमल को देखकर ये कहे, और देखो जी शाह साहब ने उस आदमी का इतना एहतराम किया, उसको खाना भी खिलाया, उसको हदिया भी पेश किया, तो हो सकता है चौथा शख्स जो करीब बैठा वो ये कह दे शायद तू नहीं जानता, फिर क्या हुआ अगर किया? वो शाह साहब का भाई है। कोई बात समझ आई? शाह साहब ने कोई एहसान नहीं किया, दिया है तो अपने भाई को दिया है, खाना खिलाया तो अपने भाई को खाना खिलाया, एहतराम किया तो अपने भाई का एहतराम किया, और हक भी बनता था।
یہی کہیں گے نا. تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کر کے احسان نہ جتلا، تیرا حق بنتا، فرض بنتا ہے تیرا. کسی کے ساتھ تو نیکی کرے تو یہ نہ کہے فلاں کے ساتھ نیکی کی ہے. اوے بھائی کے ساتھ نیکی کر کے لوگوں کو بتائے گا میں نے بھائی سے نیکی کی ہے. کسی پر احسان کیا تو نے بھائی کے ساتھ نیکی کرنے کا، بھی اس کا حق بنتا تھا، تیرا فرض بنتا تھا. رب کریم فرماتا ہے آپس میں محبت کرو، پیار کرو. سعید بن جبیر اور دیگر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس جگہ خصوصیت کے ساتھ نبی کی اولاد مراد ہے، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیث سے واقع ہے جو میں نے خطبہ میں بھی تلاوت کی، میرے آقا رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو ایک بات کا حکم دیا. یاد رکھیے یہ حکم میرے نبی کا ہے، اور اس نبی کا جس کے بارے میں رب کریم فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو رب کائنات کی جانب سے ان کی جانب وحی کر دیا جاتا ہے. میرے آقا نے معلوم ہے آپ کو کیا حکم دیا، ادبوا اولادکم، اے میری امت کے ہر فرد بشر، اے وہ ہر شخص جو بھی امت مصطفیٰ کریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے دل میں بھی میرا پیار ہے، میرے آقا فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں کی عادی اپنی اولاد کو بنا دو. 3 خصلتیں اپنی اولاد میں پیدا کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو. ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. علی ثلاث خصال، 3 خصلتوں پر. وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ. اپنی اولاد کو جو چیز پہلی سکھاؤ گے وہ کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد تمہارے نبی سے پیار کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھ آتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، جب اپنے لخت جگر سے فرمایا تھا میدان بدر میں، وہ تو تھا نا کہ تلوار تو نے اٹھائی تو مجھے دیکھ کر تلوار کو نیچا کر لیا، نیزہ اٹھایا تو مجھے دیکھ کر نیزے کو پیچھے کر لیا. اللہ رب العزت کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، اگر تو میرے مد مقابل آ جاتا مجھے پتہ چل جاتا یہ میرا لخت جگر ہے، بغیر دریک کے تیری گردن اڑا دیتا. کہ وہاں یہ نہ دیکھتا میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میں یہ دیکھتا یہ میرے نبی کے مقابلہ میں آیا ہے. اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ. اگر تمہاری اولاد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی سے پیار نہ کرے تو تمہاری کچھ نہیں لگتی. منقطع کر دو اس اولاد کو جو نبی سے پیار نہیں کرتی، اس ماں کو جو نبی سے پیار نہیں کرتی، اس باپ کو جو نبی سے پیار نہیں کرتا، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. ادبوا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اللہ ثلاثی، 3 خصال، 3 خصلتوں پر. حب نبیکم وحب اہل بیت ہی، نبی کا پیار بھی سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کا پیار بھی سکھاؤ. تنہا نبی کا پیار کافی نہیں ہوگا جب تک نبی کی اہل بیت کا پیار اس کے دل میں پیدا نہ ہوگا. میرے نبی اپنے پیار کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. جب تک تو نبی کی اہل بیت سے پیار نہ کرے گا. میرے آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم سے بڑھ کر وفا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا، اللہ نے حضور سے بڑھ کر وفا والا پیدا ہی نہیں کیا. جتنی وفا میرے آقا فرمانے والے ہیں. میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. وہ شب معراج میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حریم ناز میں تھے، خلاق عالم جل وعلا کی طرف سے عنایات بے پایاں کا نزول کیا جا رہا تھا. کف یا محمد صلی اللہ تعالی حبیبہ، اے محبوب مکرم ٹھہر جائیے،
ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب کائنات آپ پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، عنایات بے پایہ سے نوازا جا رہا ہے۔ جب وہ پیاری پیاری صدا آ رہی تھی، ادنو منی یا احمد، اے میری بہت حمد کرنے والے اور قرب حاصل کر لو، ادنو منی اور میرے قریب ہو جاؤ۔ جب وہ عنایات ربانی اتنے قریب فدنا فدد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، جب قرب کی وہ منازل طے کی جا رہی تھی، جب عنایات ربانی سے نوازا جا رہا تھا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی، جب وہ خوبصورت ترین گھڑی تھی، رب کائنات اپنے محبوب کو نواز رہا تھا، اور میرے آقا بارگاہ رب العزت پہ تہجد پیش کر رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، میری فعلی، میری بدنی، میری مالی ساری عبادتیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو رب کریم نے مزید رحمت نازل فرماتے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب مکرم، تم پر میری عنایات بے پایاں، میری رحمتیں بھی، میری برکتیں بھی، میرا سلام بھی، میری عنایات بھی، سب کے سب سے زیادہ مستحق اے محبوب تم ہی ہو۔ تو میرے نبی نے فوراً کیا جواب دیا تھا، السلام علینا مولا، یہ ساری نعمتیں اپنی جھولی میں سمیٹتا ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، رب کریم میرے غلاموں پر بھی تیری یہ نعمتیں ہونی چاہیے۔ کتنے وفا فرمانے والے، ان لمحات میں بھی تجھے نہ بھولے، کتنے وفا کرنے والے نبی ہیں۔ جو دوسروں سے وفا کرتا ہے اپنی اولاد سے کیسی وفا کرے گا؟ وہ دوسروں کے ساتھ اتنا کریم ہو، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا کریم ہوتا ہے۔ یہ تو بھی تو تقاضۂ فطرت سے ہے، جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، آپ خوبی واقف ہیں، مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ جبھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا، وہ میرے غلاموں قیامت تک کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جو قیامت تک میری اولاد سے میری وجہ سے پیار کرے گا، میری اولاد کے ساتھ میری وجہ سے نیکی کرے گا، میں مصطفیٰ کریم قیامت کے دن اس کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اس کا اجر عطا فرماؤں گا کہ اس نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ صراحتاً حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا یاد رکھنا، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت، ہر کسی کا سبب بھی ختم ہو جائے گا، نسب بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں یہ کسی چودھری کا بیٹا ہے، کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، کسی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہے، کسی صدر گورنر وزیر اعظم کا بیٹا ہے، کسی بادشاہ سردار کا لخت جگر ہے، جو بھی تیرے اعمال ہوں گے، بہت بڑے ولی اللہ کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، حتیٰ کہ میں گستاخی نہ ہو اللہ سے معافی مانگتا ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں، میرے نبی نے سابقہ انبیاء کا نام بھی نہیں لیا، مطلق رکھا، کل سبب و نسب، سارے اسباب، تعلقات، وسائل ختم ہو جائیں گے، ونسب، ساری رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما خلا سببی و نسبی، میرا تعلق بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا تعلق بھی باقی رہے گا۔ میرا تعلق بھی باقی رہے گا۔ ہم جو بخشے جائیں گے تو تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ حضور کے امتی ہیں۔ کوئی کہے نا یہ فلاں پارٹی کا شخص ہے، فلاں پارٹی کا شخص ہے، فلاں سیاسی پارٹی کا شخص ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ تیری بخشش کا سبب نہیں بنے گا۔ بخشش کا سبب بنے گا تو پھر میرے نبی سے تعلق سبب مصطفیٰ بنے گا کہ نبی کے وسیلہ سے بخشش ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ بخشش کیوں ہوگی؟ یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ میرے نبی فرماتے میرا سبب بھی باقی رہے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نامور شخصیت ہے، بہت ہی بڑی نامور شخصیت ہے۔
اتنی عظیم محدث ہیں کہ ان کو حدیث میں امام کا درجہ حاصل ہے۔ ایک دن کا ذکر، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، شاگرد بھی آپ کی ہمراہی میں ہیں، راہ میں ایک سید زادہ ملا۔ یہ شاہ صاحب اللہ رب العزت جل وعلا ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، اعمال صالح نہیں کیا کرتے تھے، نیک کام نہیں کیا کرتے تھے، ان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی تھی، گناہ سرزد ہو جاتا تھا، ظاہراً لوگوں کی نظر میں ان کی عزت باقی نہیں تھی، لوگ ان کا احترام نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رب کائنات جل وعلا کے برگزیدہ بندے ہیں، امام فی الحدیث ہیں، بے مثال فقیہ ہیں، شاگرد ان کے ہمراہ یہ تشریف لے جا رہے تھے تو معلوم نہیں شاہ صاحب کے دل میں کیا بات ہے، شاید رب کائنات ان کی کایا پلٹنا چاہتا تھا، بہانے بنتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب سے گزرنے لگے تو پکار کہا، اے عبداللہ تو کون اور تیرا ابا کون؟ تو ایک عام شخص، تیرا ابا بھی ایک عام شخص تھا، لوگ اتنی تیری تعظیم کرتے ہیں، میں تو رسول اللہ کے خون سے ہوں، میں تو حسنین کریمین کی نسل سے ہوں، فاطمہ علی کا لخت جگر ہوں، لوگ میری تعظیم نہیں کرتے، تیری تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت دانا ہیں، صاحب فہم و شعور ہیں، محدث و مفسر ہیں، ایک بے مثال فقیہ ہیں، فوراً فرمانے لگے، شاہ صاحب آپ بھی اعلیٰ، آپ کے جد امجد بھی اعلیٰ، آپ بھی اعلیٰ، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، میں بھی معمولی، میرا خاندان بھی معمولی، میری حیثیت کیا ہے؟ حضرت بس بات اتنی ہوئی کہ میں نے آپ کے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنا شروع کیا، اللہ نے مجھے عزت دے دی، اور آپ نے میرے باپ دادا کا طریقہ کار اپنا لیا، آپ کی عزت جاتی رہی۔ آپ اعلیٰ تھے، آپ کے جد امجد بھی اعلیٰ تھے، میں نے ان اعلیٰ لوگوں کا طریقہ اپنایا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دی۔ میں بھی حقیر تھا، میرے باپ دادا بھی حقیر تھے، تم نے ان کا طریقہ اپنایا، تمہاری عزت جاتی رہی۔ شاہ صاحب نے گردن جھکا لی، شرمندہ ہو گئے۔ عبداللہ اپنے دل میں خوش ہو گئے کہ میں نے شاہ صاحب کو خوب لاجواب کیا، شاگرد بھی خوش ہو گئے کہ ہمارے استاد نے اچھا جواب دیا۔ شاہ صاحب کو بات نہیں آئی، بڑے تڑلے سے کہا تھا میں نبی کی اولاد سے ہوں، لیکن کیا ہوا، شرمندہ ہو کے رہ گئے۔ استاد جی جیت گئے، شاگرد بھی خوش ہو گئے، استاد بھی خوش ہو گئے، مگر آج رات سوئی تو خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، عبداللہ کو میرے آقا کی زیارت ہوئی۔ رسول مرشد ناراض تھے، رخ زیبہ پہ ناراضگی کے آثار تھے۔ عبداللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، عبداللہ میرے بیٹے کو شرمندہ کرتے تجھے خیال نہ آیا یہ نبی کی اولاد ہے؟ تو نے میرے بیٹے کو شرمندہ کیا، خیال نہ آیا یہ نبی کی اولاد ہے؟ بس اتنا سا فرمایا، تشریف لے گئے۔ عبداللہ کی آنکھ کھلی تو حالت غیر تھی۔ دیکھیے شاہ صاحب گناہگار تھے، اس کو شرمندہ کر کے آئے، اور ادھر شاہ صاحب کو خواب میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اچھی اولاد ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوا کرتی ہے، اگر تو اچھا ہوتا مجھے یوں شرمندگی تو نہ ہوتی۔ پھر میرے آقا تشریف لے گئے، شاہ صاحب کی آنکھ کھلی، ان کی حالت بھی غیر تھی۔ شاہ صاحب عبداللہ کی تلاش میں تھے، سیدنا عبداللہ ابن مبارک شاہ صاحب کی تلاش میں تھے، دونوں کی ملاقات، ایک دوسرے کے گلے ملے، خوب روئے۔ پھر رب کائنات نے کرم فرمایا، شاہ صاحب کو بھی اپنا برگزیدہ ولی بنا لیا۔ میرے بھائی، میرے نبی وفا کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا قیامت کے دن میرا نسب منقطع نہ ہوگا، سب سے پہلے اپنی اولاد کی میں شفاعت کروں گا۔ کرا تھا رب کائنات کے محبوب مکرم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تربیت دو،
تین باتوں پر ان کو ادب سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی، اپنے نبی کی اولاد کی تعظیم کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ. وعلی قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تعلیم ان کو دو، قرآن پاک پڑھنا ان کو سکھاؤ. ان تین خصلتوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. میرے اور آپ کے آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ امام باقی نے سنن الکبریٰ میں اس کو نقل فرمایا کہ میرے آقا، میں یاد رکھنا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے. جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ، آپ نے صحابہ کے واقعات بہت مرتبہ سنے، اپنی جان سے بڑھ کر میرے نبی فرماتے جب تک میرے ساتھ پیار نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. وَتَكُونُ عِتْرَتِي إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، اور جب تک میری عطرت کو، میری اولاد کو، میری اہل بیت کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا نہ سمجھے، ایمان والا ہی نہیں ہے. صرف نبی ہی نہیں، نبی کی اولاد کو بھی جب تک اپنی جان سے بڑھ کر پیارا نہ سمجھے. ارشاد ذیشان فرمایا کہ وَتَكُونُ عِتْرَتِي إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ وَتَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب سمجھے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھے. صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ نے جب رب کائنات جل نے اپنی عنایت بے پایہ سے مسلمانوں پر آسانی اور سہولت کے دروازے کھول دیے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سارے مجاہدین کی بلکہ سارے ایمان والوں کی تنخواہیں مقرر فرما دیں. کرتے تھے. بطور تمثیل ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک قافلہ مدینہ طیبہ سے باہر آ کے ٹھہرا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کی خبرگیری کے لیے، رکھوالی کے لیے امیر المؤمنین بنفس نفیس تشریف لے گئے. اس قافلے کے گرد گرد چکر لگا رہے تھے. ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، دوبارہ ادھر سے گزرے، پھر ابھی وہ رو رہا تھا، تیسری مرتبہ گزرے، پھر بھی رو رہا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم نے وہ ماں جس کی گود میں وہ بچہ تھا ڈانٹ کے فرمایا، بڑی ظالم عورت ہے، اتنی دیر سے تیرا بچہ رو رہا ہے تو اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ مراد یہ تھا اسے فیڈ کروا، اسے چپ کرا، اسے دودھ پلا. وہ بیچارہ بلک رہا ہے تو انہیں ایسے ہی اس کو لٹائے ہوئے ہیں، اس کو اپنے سینے سے نہیں لگایا. تو عورت کہنے لگی مجھ پہ اتنا ناراض نہ ہو. وہ نہیں جانتی تھی یہ شخص کون ہے، وہ تو یہ سمجھتی تھی یہ کوئی چوکیدار ہے جو ہمارے قافلے کی رکھوالی کر رہا ہے. وہ کہنے لگی اے بھائی مجھ پہ اتنا ناراض نہ ہو، شاید تجھے علم نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے اعلان فرمایا ہے جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب اس کا وظیفہ لگے گا، اس سے پہلے تو اس پر خرچ نہیں ہوتا ہے. دودھ چھوڑ دے گا تب وظیفہ لگے گا. میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی دودھ چھوڑ دے، وظیفہ لگ جائے. سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ عمر معلوم نہیں کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگلے دن اعلان کر دیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ دے دیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے تو بچوں کے وظائف لگا دیے تھے. جب وظیفے لگائے جا رہے تھے، تنخواہیں مقرر کی جا رہی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی باری آئی تو آپ نے ان کی تنخواہ جو عام صحابہ کے برابر تھی، بطور مثال فرض کیجئے 1000 درہم ان کی تنخواہ مقرر کر دی. جب باری آئی حسنین کریمین کی تو 2000 تنخواہ مقرر کی. تو آپ کے بیٹے نے اعتراض کیا، ابا جان میں تو جنگوں میں جاتا ہوں، یہ مال غنیمت کا جو انبار لگا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے. کفار سے برسر پیکار ہوا، تلوار لے کر دو بدو جنگ کی، اور یہ بھی تو ممکن تھا کہ میں مرتبہ شہادت پا جاتا. میں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، دن رات حصہ لیا ہے،
حسنین کریمین تو جنگ کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، یہ شہزادے تو مدینہ میں رہتے ہیں، میری تنخواہ ایک حصہ، ان کی 2 حصے۔ فاروق اعظم نے نہایت غصہ کے ساتھ اپنے لخت جگر کو دیکھا، خبردار خاموش ہو جا، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، تو رسول اللہ کا نواسا نہیں ہے، جانتا نہیں؟ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں تو حضور کا نواسا نہیں ہے۔ ان کا دگنا حصہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اپنی اولاد سے میری اولاد کو اعلیٰ جانو، اپنی جان سے میری اولاد کو زیادہ اعلیٰ جانو، محبت کرو میری اولاد کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، اور جب باری آئی اسامہ بن زید کی، حضرت عمر نے ان کی بھی تنخواہ زیادہ مقرر کر دی، ان کی بھی زیادہ تنخواہ مقرر کر دی۔ عبداللہ بن عمر نے پھر عرض کیا، ابا جان حسنین کریمین کی تنخواہ آپ نے زیادہ مقرر کی، اس کے حقدار تھے، واقعی ان کی اتنی ہی ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جو پیار رسول مشرف رحمۃ اللہ ان سے فرماتے تھے وہ کسی اور سے نہ فرماتے تھے، لیکن اسامہ بن زید تو حضور کا نواسا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی تنخواہ زیادہ کر دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا، بیٹے جتنی حضور ان سے محبت کرتے تھے تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے، میں تو نبی سے تعلق دیکھتا ہوں، حضور اس سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اس لیے میں اس کی تنخواہ زیادہ لگا رہا ہوں۔ رب کائنات کے محبوب مکرم نے کیا فرمایا کہ ان کو اس لیے اعلیٰ جانو کہ وہ میرے ہیں، اور پھر بڑے ہی حسین انداز میں بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ فرض بنتا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ میں باتیں کر رہا ہوں نا، قوت گویائی کس سے مجھے دی ہے؟ میرے اللہ نے دی ہے۔ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ قوت بصارت کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گزارشات کو سن رہے ہیں، میں بھی آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں، یہ قوت سماعت کس نے عطا فرمائی ہے؟ الحمدللہ میں چل کے اپنے گھر سے آیا، اگر رب کائنات نے مجھے پاؤں عطا نہ فرمائے ہوتے میں چل سکتا؟ کتنا کرم ہے اس رب کائنات کا اے انسان تجھ پر۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ تیرے گھر میں گائے، بیل، بکری، دیگر جانور جب کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کا سر کھانے کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، ان کا سر پانی کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، وہ براہ راست منہ کے ساتھ پانی پی رہے ہوتے ہیں، براہ راست منہ کے ساتھ چارہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تیرے اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا کہ تیرا کھانا تیرے ہاتھوں کے ذریعے چل کر تیرے منہ تک آتا ہے۔ کسی کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہے گا تو گن نہیں سکتا۔ لمحہ بلمحہ تجھ پہ فرض بنتا ہے اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا، احب اللہ، اپنے اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو۔ میرے بھائی میں ایک مثال دے کے عموماً سمجھایا کرتا ہوں، ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، میں اس مثال کو یہاں کوٹ کروں گا اس لیے کہ مجھے یہ مثال نسبتاً بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، سمجھنے والے کے لیے بڑی ایک بہترین مثال ہے کہ اگر آپ شام کو گھر کا دروازہ کھولیں، باہر آپ کو ایک خارش زدہ کتا ملے جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہو، بھوکا ہو، اس کا شکم اس کی پشت کو لگا ہوا، آپ نے اسے دیکھا، دل میں جذبات محبت اور رحم پیدا ہوئے کہ یہ بیچارہ کتا خارش زدہ ہے، سردی کا موسم ہے، اس کے پاس کوئی کچھار نہیں ہے، چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جذبات رحم پیدا ہوئے، آپ اپنے گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا گھر میں کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے؟ اہل خانہ نے کہا تم کھا کے گئے تھے، خیریت ہے؟ دوبارہ بھوک لگ گئی؟ آپ نے جواباً کہا نہیں، بھوک تو نہیں لگی، البتہ دروازے پر ایک خارش زدہ کتا کھڑا ہے، اس کا پیٹ اس کی پشت کو لگا ہوا، معلوم یوں ہوتا ہے بڑا ہی زیادہ بھوکا، میں چاہتا ہوں ایک ٹکڑا روٹی کا اس کے سامنے ڈال دوں۔ اہل خانہ آپ کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیں، آپ دروازہ کھولیں، کتا بھی آپ کا منتظر تھا، اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈالا، اس نے اٹھایا، ایک طرف بیٹھ کے کھا لیا، چلا گیا۔
آپ جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے، دوبارہ اگلے دن آپ نے جب دروازہ مغرب کے وقت کھولا، وہ کل والا کتا آج پھر کھڑا تھا، کل کی طرح آج بھی بھوکا محسوس ہوتا تھا۔ آپ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ڈالا، 3 4 دن 5 دن مسلسل یہ عمل ہوتا رہا۔ ایمان سے بتائیے، 6 یا 7ویں دن جب آپ گھر کا دروازہ کھول لیں گے، کتے کو آپ سامنے دیکھیں گے، پاؤں سے ٹھوکر مار کے اسے دھدکاریں، دور ہو جا، وہ کتا بھاگے گا یا وہ اپنی دم ہلاتا ہوا تمہارے قدم چاٹنے کو دوڑے گا؟ آپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، خارج زدہ تھا، تکلیف بہت ہوئی ہوگی بیچارے کو، لیکن اس نے یہ شور تو مچایا، وہ بلکا تو صحیح، لیکن وہ دور نہیں گیا، اس نے تجھے کاٹا نہیں، بلکہ تیرے ساتھ وہ اظہار محبت کرتا ہے، اظہار وفا کرتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے ہاتھوں سے اسے چند دن ملا، پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی، وہ میرے بھائی چند دن تجھے اس کتے کو ٹکڑا ڈھالنے کا صلہ یہ ملا، وہ کتا تیرے ساتھ وفا کرتا ہے، تجھے تو دیا ہی سب کچھ میرے اللہ نے ہے، تو اپنے رب سے وفا نہ کرے، ذرا غور کر۔ تو ذرا غور کر، پھر تیری حیثیت کیا ہو جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتی، اپنے رب سے پیار کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں غذا بھی دی ہے، نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ کتے کو 1 آدھ دن روٹی ملی تھی، تمہیں تو روزانہ ہی ملتی ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی کہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، تو روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، رب کا شکر ادا کر تجھے زندگی ملی، اگر یہ لقمہ دوسری طرف چلا جائے تجھے موت آن گھیرے گی، تیرے رب کا کرم ہے۔ فرمایا اپنے رب سے پیار کرو، وہ تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اس لیے اپنے رب سے پیار کرو۔ پھر فرمانے لگے وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اپنے رب سے پیار کرو کہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ عنایت میں پایا میرے بھائی، میں نے روٹی کی نعمت کا ذکر کیا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی وہ تو غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے، جس کی صلہ میں دونوں جہاں کی عزت، نعمتیں، شرف اور کرامتیں میسر آتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس سے پیار کرو، فرمایا مجھ سے محبت کرو، اللہ کی وجہ سے میں رب کریم کا محبوب ہوں، رب کائنات کا رسول ہوں۔ احبونی لحب اللہ عز و جل، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر میرے ساتھ پیار کرو۔ وحب اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کسی سید زادے سے پیار نہ کرنا، یہ میرا فلاں لگتا ہے، فلاں لگتا ہے، فلاں لگتا ہے، اس نیت سے سید زادے کے ساتھ پیار نہ کرنا، اس نے فلاں جگہ میرے کام آیا تھا، یا فلاں چیز مجھے دی تھی، یا اس نے فلاں میں اس کے پاس عہدہ ہے، اور نہیں، میرے نبی فرماتے اس سے پیار صرف اس لیے کرنا وہ میرا بیٹا ہے، صرف اس لیے پیار کرنا، میری وجہ سے میری اولاد کے ساتھ پیار کرنا۔ اس لیے عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ یہاں رب کائنات کا یہ ارشاد ذیشان کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رب کریم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کے قرابت داروں کی محبت فرض بنتی ہے، ان کی محبت فرض بنتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ومن یقترف حسنۃ نزید لہو فیہا حسنا، فرماتا ہے جو نیکی کرے گا نا، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کے اخلاص کے بل بوتے پر ہم اس کی نیکی میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا نا کہ کسی کو تو 10 گنا، کسی کو 100 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ اضافہ، اس سے بھی کہیں زیادہ اضافہ۔ سیرت الحسین کتاب دوسرے مسلک والوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں، سیرت الحسین کتاب دوسرے مسلک والوں کی ہے،
جو عام طور پر اہل بیت اطہار کا ذکر اتنے اچھے انداز سے نہیں کرتے، میں عموماً ذکر نہیں کیا کرتا، اس کتاب میں نے روایت پڑھی، اس میں لکھا ہے، کتاب کے شروع میں مصنف نے یہ لکھا، میں نے اس کتاب کو موضوع اور گھڑی ہوئی روایتوں سے پاک رکھا ہے، اور صرف وہ روایتیں نقل کی ہیں جو اتھینٹک ہر اعتبار سے ہیں، جو کہ بہت ساری غلط روایتیں مشہور کر دی گئی ہیں نبی کی اہل بیت کے بارے میں نے کوئی ایسی روایت درج نہیں کی۔ سیرت الحسین کتاب ہے، اس میں میرے پاس ہے، اس میں اس نے یہ لکھا، ایک دن کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں ایک ننھا منا بچہ تھا، حضور نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، بڑا پیار کر کے پھر بچوں میں رکھ دیا۔ بچے کھیل رہے تھے، ظاہر ہے بہت چھوٹے تو نہیں تھے، ذرا بڑے ہی ہوں گے نا جو کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ ان کھیلنے والے بچوں کی عادت تھی میرے آقا کو سلام عرض کیا کرتے تھے، میرے آقا کی شان کریمی تھی کہ بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ رسول مشرف نے عام بچوں سے تو پیار کیا، مگر اس بچے کو گود میں لے لیا، پیار بھی کیا، پیشانی کو بھی چوما، سینہ انور سے بھی لگایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کرم تو سبھی بچوں پر ہے، اس پر خصوصی کرم کیوں؟ اس کتاب سیرت الحسین میں لکھا ہے، یا رسول اللہ، اس پر خصوصی کرم کیوں؟ تو آپ جانتے میرے نبی نے جواب کیا دیا، فرمان کہ ایک دن کا ذکر ہے، میرا حسین بھی ان بچوں میں کھیل رہا تھا، میں یہاں سے گزرا، میں نے دیکھا اس بچے نے میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے چوما تھا۔ میں اللہ کے نبی یہ اعلان کرتا ہوں، قیامت کے دن اسے بھی، اس کے ماں باپ کو بھی جنت کی یعنی میدان معاشر کی صفوں سے تلاش کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، شکور قدردان ہے، وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کی قدر فرماتا ہے، ناقدری نہیں فرماتا۔ میرے بھائی، رب کائنات جل وعلا کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ خلاق عالم جل وعلا نے ہمیں وہ مذہب، وہ مسلک عطا فرمایا جو نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر کسی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم صدیق و فاروق و عثمان و علی سے پیار کرتے ہیں، ابی ہریرہ، سلمان فارسی، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ یا دیگر صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں، تو کیوں پیار کرتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ کیوں پیار کرتے ہو؟ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ اگرچہ خاندانی اعتبار سے بڑا بلند تھا، بنو ہاشم کا چشم و چراغ تھا، حضرت عبد المطلب کا لخت جگر تھا، لیکن نبی سے تعلق کٹا، ہم ابو لہب لعین کہہ کے دھدکار دیتے ہیں۔ نبی سے تعلق دیکھا تو بلال حبشی کے نالین مقدس بھی سر کا تاج بناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے، نبی کے صحابہ، نبی کی اہل بیت اطہار، نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی بیٹیاں۔ گویا جس کا تعلق میرے نبی سے ہو گیا، اس کے نالین مقدس ہمارے سروں کا تاج بن گئے، اور جس کا تعلق ان سے کٹا، ہم ان سے الگ ہو گئے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات اس تعلق کو جو نبی کے ساتھ ہے ہمیشہ سلامت رکھے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے اسے باعث بخشش بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔